آج ہم ایک بہت ہی منفرد منصوبے پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ منصوبہ عالمی امن اور ہم آہنگی کے لیے ہے، اور اس کی تفصیلات ایک دستاویز میں دی گئی ہیں جس کا نام ہے دی ڈیوائن فورس 123۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا کو بدلنے کے لیے کیا کہتا ہے۔ اچھا، تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم اس طرح آگے بڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس کی اپیل کیا ہے، پھر یہ کہ دنیا میں اصل مسئلہ کیا بتایا گیا ہے، اس کے بعد اس مسئلے کا 3 حصوں پر مشتمل حل، پھر اس کا جو مرکزی آئیڈیا ہے نا، یعنی ایک روحانی اقوام متحدہ، اس کا پورا ڈھانچہ سمجھیں گے، اور آخر میں اس کو حقیقت بنانے کا ایکشن پلان اور ایک حتمی پیغام۔ تو شروعات ہی بڑی دلچسپ ہے۔ یہ دستاویز، جس پر 12 جنوری 2026 کی تاریخ ہے، کسی عام پالیسی پیپر کی طرح شروع نہیں ہوتی، نہیں، بلکہ یہ ایک عالمگیر اپیل ہے، ایک ایسی پکار جو ایک روحانی انقلاب لانے کی بات کرتی ہے۔ اور اس پوری اپیل کی بنیاد، اس کا مرکز ایک بہت ہی گہرا سوال ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ کیا ہو اگر اقوام متحدہ کو مشورہ دینے کے لیے ایک روحانی ادارہ موجود ہو؟ یہی وہ سوال ہے جس کے گرد عالمی نظام کو بدلنے کی یہ پوری تجویز گھومتی ہے۔ اچھا، یہ اپیل بھیجی کس کو گئی ہے؟ یہ دنیا بھر سے چنے ہوئے 1008 بااثر لوگوں کے نام ہیں۔ ان میں کون کون شامل ہیں؟ روحانی رہنما ہیں، صوفی ہیں، بڑے بڑے موٹیویشنل سپیکرز، کارپوریٹ لیڈرز، یہاں تک کہ سابق صدور اور وزیر اعظم بھی۔ اور ان سب سے کہا گیا ہے کہ وہ عالمی امن کی ایک نئی بنیاد رکھنے کے لیے اکٹھے ہوں۔ لیکن آخر اس اپیل کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ اس کی وجہ سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس بحران کو دیکھنا ہوگا جس کی یہ دستاویز نشاندہی کرتی ہے۔ ایک ایسا بحران جس نے اس دستاویز کے مطابق دنیا کو ایک بہت ہی نازک موڑ پر لا کھڑا کیا ہے۔ دستاویز کہتی ہے کہ دنیا اس وقت کئی بڑے خطروں سے دوچار ہے۔ ایک طرف تو امریکہ، روس اور چین جیسی بڑی طاقتوں کی دشمنی بڑھتی جا رہی ہے، دوسری طرف ایٹمی، بائیولوجیکل اور کیمیائی ہتھیاروں کا خطرہ ہے، جسے یہ دستاویز اجتماعی خودکشی کا نظام کہتی ہے۔ مطلب یہ کہ انسانیت تباہی کے بالکل دہانے پر کھڑی ہے۔ اور اس بحران کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ دستاویز اس کے لیے مہا وناش کا لفظ استعمال کرتی ہے۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو مختلف روحانی روایات میں ایک بہت بڑی تباہی کی پیشنگوئی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ صرف ایک خطرے کی گھنٹی نہیں، بلکہ فوری طور پر کچھ کرنے کی اپیل ہے۔ تو اس خوفناک صورتحال کے جواب میں یہ دستاویز ایک 3 حصوں پر مشتمل حل پیش کرتی ہے۔ اسے نام دیا گیا ہے UBUMUD۔ یہ اصل میں 3 چیزوں کا مجموعہ ہے: عالمی بھائی چارہ، ایک نیا روحانی ادارہ، اور ہتھیاروں کا مکمل خاتمہ۔ چلیے اس حل کا پہلا حصہ دیکھتے ہیں۔ یہ ہے UB، یعنی یونیورسل بردرہڈ یا عالمی بھائی چارہ۔ اس کا سیدھا سا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی تمام مثبت طاقتوں کو جوڑا جائے تاکہ ہر قسم کی تقسیم کو ختم کر کے ایک عالمی اتحاد کا احساس پیدا ہو۔ اب آتے ہیں دوسرے اور سب سے اہم حصے پر۔ یہ ہے UM، یعنی یونائٹڈ ماسٹرز۔ یہی اس پورے منصوبے کا دل ہے۔ یہ ایک ایسے عالمی ایوان کا تصور ہے جو انتہائی روحانی اور انسانی ہمدردی پر مبنی ہوگا اور دنیا کے موجودہ سیاسی نظام کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ پھر ہے تیسرا ستون، UD، یعنی یونیورسل ڈسارممنٹ یا مکمل تخفیف اسلحہ۔ اور یہاں بات صرف ہتھیار کم کرنے کی نہیں ہو رہی، بلکہ ان تمام ہتھیاروں کو جڑ سے ختم کرنے کی بات ہے جو پوری دنیا کے وجود کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ اچھا، تو یہ یونائٹڈ ماسٹرز آخر کام کیسے کرے گا؟ اس کا ڈھانچہ کیسا ہوگا؟ آئیے ذرا اس کی تفصیلات میں چلتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کا مقصد اقوام متحدہ کو ختم کرنا نہیں، بلکہ اس کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے۔ یہ ایک طرح سے سیاسی طاقت یعنی UN اور روحانی دانش یعنی UM کے درمیان توازن قائم کرنے کی کوشش ہے۔ دستاویز میں اس کے لیے شیو اور شکتی کی مثال دی گئی ہے، جو کائنات میں توازن قائم رکھنے والی 2 عظیم طاقتیں ہیں۔ یہاں اس منصوبے کا پورا ڈھانچہ واضح ہو جاتا ہے۔ یہ یونائٹڈ ماسٹرز کے لیے 9 نئے ادارے بنانے کی تجویز دیتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہر ادارہ اقوام متحدہ کے کسی نہ کسی موجودہ ادارے کے متوازی کام کرے گا۔ جیسے UN سیکیورٹی کونسل کے ساتھ کام کرنے کے لیے UM اسپرچول کونسل ہوگی۔ یہ سب صرف ایک خیال یا خواب نہیں ہے، یہ دستاویز اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ایک پورا ایکشن پلان بھی دیتی ہے، جس میں ہر قدم کی تفصیل موجود ہے۔ یہ ٹائم لائن تقریباً 1 سال کا روڈ میپ ہے۔
اس میں سب سے پہلے عالمی ایمرجنسی کا اعلان کیا جائے گا، پھر ایکشن لیتے ہوئے آخر میں کوشش کی جائے گی کہ اس نئے روحانی ادارے کو اقوام متحدہ سے بھی تسلیم کروا لیا جائے۔ اور آخر میں یہ دستاویز انسانیت اور اس کے رہنماؤں سے ایک آخری بہت ہی پرزور اپیل کرتی ہے۔ تو یہ صرف باتیں نہیں ہیں، اس منصوبے میں ایک بہت بڑا اور واضح ہدف بھی رکھا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سال 2034 تک دنیا سے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے تمام ہتھیاروں کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے۔ اور اس پر امید سوچ کو تقویت دینے کے لیے یہ اپیل پاولو کویلیو کے اس مشہور کال سے پریرنا لیتی ہے کہ جب آپ سچے دل سے کچھ چاہتے ہیں تو پوری کائنات اسے پورا کرنے کی سازش کرتی ہے، یعنی اجتماعی کوشش سے کچھ بھی ممکن ہے۔ تو آخر میں یہ سب ہمیں ایک بڑے سوال کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے، کیا واقعی روحانی نظریات عالمی سیاست کی شکل بدل سکتے ہیں؟ اس پر سوچنا بہت ضروری ہے۔